براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ کراچی میں اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت علی زیدی جبکہ جماعت اسلامی کی وفد کی قیادت حافظ تیمور رحمان کر رہے ہیں اور اس وقت مشترکہ طور پر نیوز کانفرنس جاری ہے۔ بھائی سب کا، مسلم بھائی آپ سب کا، کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن کے نام پہ خیر ہم سب نے لڑا جو ڈرامہ تھا وہ سارے دیکھتے آئے۔ 15 جنوری کو بھی سب نے دیکھا۔ ہماری آج بڑی ڈیٹیل میں، اب میں یہ بتا دوں کہ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے دوران بھی اور الیکشن بھی کم از کم ہمارا آپس میں رابطہ تھا، اور میں جو پرسوں تین دن پہلے جو کماڑی پہ جو میرے پہ زرداری مافیا نے ہم پہ اور باقی ہمارے ایم پی ایس پہ سعید آفریدی اور جتنے وہاں تھے مبین جسوئی اور سارے جو ایک پلانڈ اٹیک کرایا تھا ان کی حافظ بھائی ہم نے مذمت کری ہے۔ آپ کی جماعت کا شکر گزار ہوں اور آپ کا شکر گزار۔ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ اصل میں میری نظر میں اختلاف رائے برکت کی باعث ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ وائلنس میں تشدد میں نہ ہو اور مقصد ایک ہو کہ اس ملک کی کوئی بہتری ہو، اور وہ کبھی بھی بے ایمانی سے یا زور کے ذریعے یا ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی قوم آگے نہیں بڑھی۔ یہ جمہوریت کا عمل ہوتا ہے۔ جو بلدیاتی نظام الیکشن ہوتے ہیں اصل میں تو وہ نرسری ہوتی ہے جمہوریت کی، اور وہیں سے لیڈرشپ نکلتی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں روز کے جو مسائل ہیں وہ کبھی بھی ایم ایل اے ایم پی اے اور وہ منسٹر نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بلدیاتی نظام جب آتا ہے جب ہی ہوتا ہے۔ تو اس شہر میں جو زرداری مافیا نے جو نظام پچھلے سب چلایا ہوا ہے تباہی کا، اسی طرح انہوں نے یہ 15 تاریخ کو الیکشن بھی کروایا، اور اس الیکشن میں جو ہوا وہ میڈیا کی آپ نے بھی دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، اور آج کل تو جتنے بھی ہیں جس کے پاس بھی یہ اسمارٹ فون ہے وہ ایک اپنا ٹی وی چینل ہے، ساری دنیا نے سوشل میڈیا میں بھی دیکھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل رات کو بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چلی تو اس کے اوپر بھی ہم نے کوئی آبجیکشن دکھائی ہے۔ ہمارا جو آج ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں جو ہمارا ایک جوائنٹ رد عمل جو طے پایا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک ہم جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے، 4 رکنی، 2 ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی طرف سے رکن ہوں گے اور 2 ہماری تحریک انصاف کے ہوں گے، جو کہ جتنے فارم 11 ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ہم ٹیلی کریں گے، کیونکہ میں نے خط لکھا ہوا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے، بڑی ڈیٹیلڈ اسٹڈی اس کے اوپر ہوئی ہے الیکشن کمیشن کہ 40 کے قریب یونین کاؤنسل ایسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور بہت ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں، اور ابھی میں نے حافظ بھائی کو ایک چنیسر کی ہی مثال دکھائی کہ وہ 49 کو کیسے 249 کر دیا اور 53 کو کیسے 253 کر دیا اور 400 ووٹ آگے کر دیے، کوئی اس میں نہ ووٹ ہے نہ وہ ہے۔ تو وہ فارم 11 ہمارے پاس سارے ہیں، جماعت اسلامی کے پاس بھی سارے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فارم 11 ہمارے پاس موجود ہے۔ 40 کے قریب یو سیز میں دھاندلی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مشترکہ نیوز کانفرنس اس وقت جاری ہے۔ کراچی میں سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے لیکن بلدیاتی الیکشن کے نام پر ڈرامہ ہوا ہے۔ حافظ نعیم اور ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئے۔ علی زیدی کہتے ہیں کہ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے جو میری نظر میں باعث برکت بھی ہے، جبکہ فارم 11 موجود ہیں۔ 40 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ 4 رکنی مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ آپس میں بیٹھنے کا مقصد ملک کی بہتری ہونا چاہیے۔ مینڈیٹ کا تحفظ کرنا کہ ہر جمہوری جماعت کا فرض بھی ہے، اور ملک کی اور صوبے کی اور شہر کی ترقی کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ صاف و شفاف عمل ہمیشہ رہے۔ اسی لیے میں آخری بات حافظ بھائی آپ کے کرنے سے پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جب حکومت تھی تو خان صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں کچھ 1.5-2 سال تک جو آخری تھے وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں شروع ہوتی تھی، وہ پوچھتے تھے کہ ای وی ایم کا جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کا ہمیں اپڈیٹ دو۔
یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی ہم بات کرتے تھے اور سب جماعتوں کو ہم نے کہا جو جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی تھی یا کہ آپ اچھا سولوشن آپ لیں پروپوز کر دیں کیونکہ یہ چکر ختم ہو جائے. ابھی الیکشن ہو گیا, الیکشن ہونے کے 3 دن تک کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے جناب, اور 600 800 1200 ووٹ کا الیکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ابھی یہ یو سی میں وہ ابھی ہم ووٹ نہیں کریں. اس دن میں ایک شو پہ بیٹھا تھا, جب میں فون پہ تھا, حافظ بھائی یا شاید میرے پہلے اس پہ تھے یا میرے بعد وسیم ادامی صاحب کا شو تھا. تو وہ جب میں بات کر رہا تھا تو ٹی وی کے اوپر میں فون پہ میں دیکھ رہا تھا, ٹی وی پہ وہ دکھا رہے ہیں بیلٹ باکسز ایمٹی ہو گئے نا, وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں. تو میں نے وسیم ادامی صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ اپنی اسکرین دیکھ رہے ہیں, آپ کی اسکرین ہی غلط چل رہی ہے. یعنی کہ 2 ڈبے ہوتے ہیں بھائی, ایک میں ہرا پرچی ڈلتی ہے, ایک میں سفید ڈلتی ہے. وہ ایک ہی ڈبے سے سب پرچیاں نکال کے دکھا رہا ہے, یہی آپ کو اسکرین پہ ہی غلط ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے رزلٹ بھی ہیں جس پہ چیئرمین کو 400 ووٹ زیادہ پڑ گئے بورڈوں سے, 2 پرچیاں کٹتی تھی. خیر وہ جو بھی ہوا اس کو ہم نے کلیئرٹی لینے کے لیے, ہم نے ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے. اور جب یہ کمیٹی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر یہ سارا بیٹھ کے کمپائل کر کے لے آئے گی, پھر ہم دوبارہ ملاقات کریں گے, پھر ہم اپنا نیکسٹ جو بھی ہمارا ہوگا رائے وہ ہم آپ سب کو آگاہ کریں گے. مینڈیٹ کا تحفظ کرنا کراچی کی لوگوں کا وہ ہمارا فرض ہے. اور میں آخری صرف جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز زرداری مافیا نے شہر کراچی کے ساتھ نہیں کی پچھلے 15 سال میں کہ کراچی کا شہر ان کو کبھی کسی وجہ سے. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری ہے. اس وقت کراچی میں آپس میں بیٹھنے کا مقصد ملک کی بہتری ہونا چاہیے. علی زیدی کہتے ہیں کہ 4 رکنی مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا ہے. تو ختم ہی نہیں ہونے والی. اور جو جی آئی ٹیز بھی بنی تھی نا, وہ حافظ نعیم نے بنائی تھی یا علی زیدی نے بنائی تھی. وہ جو جی آئی ٹیز بنی تھی وہ ہمارے پہلے کی بنی ہوئی تھی, وہ ہم سے حکومت میں آنے کی پہلے کی بنی ہوئی تھی, اور بڑے بڑے اداروں کے بڑے بڑے افسران نے اس پہ دستخط کیا. تو یا تو وہ جی آئی ٹیز غلط تھی, اگر وہ جی آئی ٹیز ٹھیک ہے تو اس پہ ایکشن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس وقت پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری ہے, جبکہ 4 رکنی مشترکہ کمیٹی بنانے پر اتفاق ہوا ہے. علی زیدی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فارم 11 موجود ہیں. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں کے پاس 40 کے قریب یوسیز پر ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشن 15 جنوری کو ہوا, اور اس سے پہلے کے جتنے حالات تھے اس پر بھی اپنا موقف دیتے رہے. اور جب یہ الیکشن پہلی مرتبہ ہم سے ہوا تھا اسی وقت ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو آر اوز کے اور ڈی آر اوز کے تقرر ہیں اس پر ہمیں نہ صرف یہ کہ تحفظات تھے بلکہ ہم نے الیکشن کمیشن کو تحریری طور پر یہ سب چیزیں دے دی. جو پورا عرصہ گزرا جب یہ نامینیشنز ہو رہی تھیں اس وقت بھی جو ہماری شکایات تھیں وہ بھی الیکشن کمیشن میں موجود. پھر 3 مرتبہ ملتوی ہوا, 4تھی مرتبہ بھی ہو گیا تھا ملتوی. لیکن ہم نے کہا کہ بھائی اب جو بھی ہے الیکشن ہونا چاہیے. کمپرومائز الیکشن تھا, ظاہر ہے تو پابندیاں جس طرح کی ہوئی ہیں, ہمیں بھی شدید اعتراضات تحفظات, لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ 10 سال بھی الیکشن نہیں کرائیں. ان لوگوں کا موڈ تو یہ ہوتا ہے کہ کرائیں نا, تو اس لیے الیکشن ہونا بہت ضروری تھا. وہ الیکشن ہوا, لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور رائے سب کے سامنے اندازہ بھی ہے, سرویز بھی ہیں, اور اس کا ریفلیکشن بھرپور طریقے سے شہر میں موجود ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا اور یوسیاں بھی آئیں. لیکن پھر اس کے بعد جو مارکا شروع ہوا وہ 5 بجے تک تو جو ہونا تھا وہ ہوا. اس کی ساری شکایات ہم نے بھیجی ہوئی ہیں, آپ نے بھی بھیجی ہوئی ہیں, ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں. لیکن 5 بجے کے بعد جو پہلا مرحلہ آیا وہ یہ آیا کہ فارم 11 اور 12 نہیں مل رہے تھے. اس کے لیے تگودو کی گئی, اس کے لیے لڑائی کی گئی, اس کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھے, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے. بہرحال رات گئے تک 3-4 بجے تک بھی سب کو تو نہیں ملے, لیکن پھر بھی بڑی تعداد ہو گئی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ جب فارم 11 مل گئے تو جو نتیجہ فارم 11 کے مطابق اس کو بدلنا شروع کر دیا. جب اس کو بدلنا شروع کیا تو وہ نمبر جو ہے وہ ایک واضح طور پر جو چیز چل رہی تھی وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ بھائی جو نمبرز تھے ان کا تحفظ بھی کرو, اور پھر ریکاؤنٹنگ کا جو پروسیس شروع ہوا اس میں جو ہے وہ یوسیاں کھانی شروع ہو گئیں. اس ساری صورتحال پر ظاہر ہے کہ ہم نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا, احتجاج بھی کیا. اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ
دو واقعات ایسے ہوئے، ایک ہمارے علی زیدی بھائی اور ان کی ٹیم پر حملہ ہوا، اس کی ہم نے شدید مذمت کی، آج بھی کرتے ہیں، اور ایک ہمارے ملیر فالٹ پہ جب ضلع ملیر کی ایک ریکاؤنٹنگ کے موقع پر وہاں پر ہمارے لوگ جمع ہوئے تو باقاعدہ اٹیک ان پر ہوا۔ اس ساری صورتحال میں جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو سی ایم صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا، میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہے، جائز مطالبہ ہے، ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں، لیکن جائز، تو آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کریں، اس کو ٹھیک کریں گے تو بات چیت ہوگی، ورنہ کیسے بات چیت ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہمارے پاس اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو جو یہ جہاں سے مضبوط طریقے سے ہار گئے 3000 4000 2000 1500 کے فرق سے، اب وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دے لے کر نتیجے بدل رہے ہیں، اور ریکاؤنٹنگ کا پورا پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے والا، پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے والا ہے، تو آپ اپنے لوگوں کو جب تک آپ یہ سلسلہ روکیں گے نہیں ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ انہوں نے اس کو کسی حد تک روکا ہے، لیکن اب بھی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمل، چونکہ کوئی چیز سیکیور نہیں ہے، آپ دیکھیں بیلٹ پیپر سیکیور نہیں ہے، تھیلے سیکیور نہیں ہے، آروز آپ پتہ ہے انفلوئنسڈ ہیں، ظاہر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ہی چور ہیں، لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے اپنے کام کو کیا ہے، تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرے گا اس کو غلط ہی کہیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن میں جو کچھ دھاندلی ہوئی ہے کچھ چیزوں کا تعلق الیکشن کمیشن سے ہے، وہاں پر ہم نے رپورٹ کیا ہوا ہے، اس پر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ایکسچینج آف نوٹس کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ جیتیں ہم جیتیں۔ میں کہتا ہوں اگر جائز طریقے سے پیپلز پارٹی بھی جیتے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر لوگ جو ہے سب کے باوجود بھی ان کو ووٹ دے سکتے ہیں، ہاں، تو اس میں ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، ہم سب کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، لیکن اس کے لیے کم از کم جائز ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ پھر ہم نے یہ بھی طے کیا کہ فارم 11 ان کے پاس بھی ہمارے پاس سب موجود ہے اور ہمارے پاس بھی موجود ہے، تو ہم اس میں بجائے اس کے کہ الگ الگ کریں تو یہ تو پورے شہر کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے، اور جو بھی جیتا ہے اس شہر کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بھی ہے۔ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، ووٹ ڈال دیا، اب ہم کہیں کہ صاحب ہم نے جو ہونا تھا ہو گیا، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، تو اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ شہریوں کا یہ فرض ہے کہ ہمارا ساتھ دیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم شہریوں کے ڈالے گئے ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں، تو اس کے لیے پھر ہمارا اتفاق ہوا کہ کمیٹی بن جائے، 2 افراد پی ٹی آئی کی طرف سے، 2 جماعت اسلامی کی طرف سے، ہم ایکسچینج آف نوٹس بھی کریں گے، ایکسچینج آف کی فارم بھی فارم 11 بھی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لے لی گئی ہیں وہ واپس مل جائیں۔ ایک پوری بات ہے۔ دوسرا جو ایجنڈا تھا کہ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے، اب جو بھی ہے جتنی سیٹیں بچ گئیں، جتنا ہم تحفظ کر سکے، اس سب کے نتیجے میں بھی ایک ڈائریکشن سامنے آ رہی ہے۔ اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم ایک کنسنسس، ایک اتفاق رائے شہر میں پیدا کریں۔ خود الیکشن میں اتنے کمپرومائز چیزوں کے ساتھ، ووٹر لسٹوں کے ساتھ، حلقہ بندیوں کے ساتھ، اس پورے پیٹرن کے ساتھ جانا، یہ ایک کمپرومائز تھا کہ جو ہم نے کیا، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اتنی چیزیں خراب ہوں اور الیکشن بھی ہو رہا ہو، لیکن ہمیں پتہ ہے پھر الیکشن ہی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے سب چیزوں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کڑوا گھونٹ اگر ہم پی سکتے ہوں سب لوگ شہر کی بہتری کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اجڑ گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا میئر بنائیں گے۔ اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی زیدی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا کہ الیکشن کے بعد انہوں نے ہمارے لیے کلمہ خیر کہا، ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا، خیر مقدم کہا، میں نے بھی ان کو کہا، اور ہم نے اس وقت بھی دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اپنے اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے، تو ہم اس پر قائم ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے لیے کمیٹی بھی ہماری بنی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے جس میں یہ کنفنٹریشن جو بھی پولیٹیکل ہے، سارے اختلاف رائے کے باوجود ہم شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ایک مشترکہ چیز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ اس کے لیے ہم نے ان سے درخواست کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ان کے بھی فورمز ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، یہ بتائیں گے آپ کو، لیکن ہم نے ان سے درخواست کی ہے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور جماعت اسلامی کنسنسس میئر کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کی خدمت کے لیے تیار ہے، اور اتنا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے، ظرف بھی ہے کہ ہم پورے شہر کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور ظاہر ہے جو ہمارے ایسے دوست ہیں جس کے ساتھ ہم نے پہلے بھی مل کر الیکشن لڑائے 2015 میں،
ہماری ان سے کمیونیکیشن بھی ہے, بات چیت بھی ہے, اور سارے اختلافات کے باوجود ہم اپنے پریس کانفرنسوں میں کرتے ہیں یا اپنی اس میں, سب کے باوجود ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہماری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس میں ہماری مدد کریں تاکہ شہر ڈیولپ ہو, شہر کے 3.5 کروڑ لوگ اب کچھ سکون کا سانس لے سکیں. بس اس درخواست کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے تھے. تو یہ 2 اہم ترین مسئلے تھے. ایک مینڈیٹ کے لیے تو ہم نے اس کے تحفظ کے لیے تو ایک دوسرے کی سپورٹ کمیٹی بنا دی ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری طرف سے یہ پیشکش ہے اور ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں کہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے شہر میں, اتفاق رائے, اور متفقہ میئر کے طور پر آپ جماعت اسلامی کو اگر قبول کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم سب مل کر شہر کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہاں کریں گے. میں صرف حافظ بھائی, یہ آپ کی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی, میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے نا یہ کلیئرٹی ہے ہمارے پاس ڈیسیشن میکنگ میں. یہ فیصلہ تو ڈیسیشن ہو چکا ہے کہ ہم نے کسی بھی فورم پہ, کسی بھی لیول پر ہمارا زرداری مافیا کے ساتھ کوئی رول ہو, اس ملک کو تباہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہمارے پاس, جیسے آپ نے عرض کیا, ڈفرینٹ فورمز ہیں, ہمارے ڈفرینٹ لیولز ہیں, لیڈرشپ ہے, ان کے ساتھ ہم رابطہ کر کے تو پھر ویل گیٹ بیک انشاءاللہ. جو ہوگا شہر کے لیے بہتر ہوگا. جی اچھا حافظ صاحب, آپ جہاں پیپلز پارٹی کے سالوں سے آپ کی آئے دن پریس کانفرنس شہر کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے, وہاں پی ٹی آئی کو بھی دے رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ کوئی توجہ نہیں دی, 3-4 سال کراچی کو اگنور کیا. تو کیا اس رائے سے آج تھوڑا سا آپ ہٹیں گے اپنے پرانے اسٹیٹمنٹ سے؟ ایک تو یہ چیز, دوسرا کہ سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے, تو آپ دونوں اخلاقی, آئینی اور قانونی طور پہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا, 2 باتیں اس میں. ایک بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے اوپر ہماری تنقید تھی یہ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ وفاقی حکومت میں تھے. جب حکومت میں اب جماعت اسلامی کا میئر بنے گا تو کیا کوئی تنقید نہیں کرے گا؟ غلطی ہوگی تو تنقید کی جائے گی, یا جس کو کوئی غلطی سمجھے گا تنقید کی جائے گی, جو قابل اصلاح ہوگی اس کی اصلاح ہوگی, اور جو غلط فہمی ہوگی اس کا ازالہ کیا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے ہماری اگر ان کے اوپر, ان کی حیثیت میں جو ان کو مینڈیٹ ملا اور وفاقی حکومت تھی, تو جو تنقید تھی ہم تنقید کرتے تھے, یہ اپنا جواب دیتے تھے, ہم اس پر قائم ہیں, یہ اس پر قائم ہے, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا اشتراک عمل نہیں ہو سکتا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز میں؟ تو اپنے پورے, لیکن ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کیا جائے اور اپنا پوری بات لوگوں تک پہنچائی جائے, اسی تہذیب کے دائرے میں رہ کر جو ہے وہ اپنی بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. ہم تو اس کے قائل ہیں. پیپلز پارٹی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ بھائی ہم ان سے کون سی ایسی چیز, خدا نخواستہ ہم گالم گلوچ نہیں کرتے, میں کوئی پرسنل اٹیک نہیں کرتا, میں تو جس چیز کی نشاندہی کرتا ہوں آج بھی اس پہ قائم ہوں. تو لیکن اس سب کے باوجود بات چیت تو ہوتی ہے نا, بات چیت تو کریں گے نا. بات چیت کے بغیر کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے پولیٹیکل؟ اس میں آپ اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں تو بات تو کرتے ہیں نا. تو اس لیے ہمارا ایک ہے. دوسری بات آپ نے کیا کہی تھی؟ نہیں, دیکھیں پیپلز پارٹی کی جو نمبر پوزیشن اگر ہوتی نا, یقین کریں تو ہم مجموع میں, ہماری پارٹی میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے اور ان سے یہ کہتے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جائیں نہ جائیں, آپ میئر بنائیں. ان کی پوزیشن نہیں ہے نمبر 1, یہ بات ایک حقیقت ہے. نمبر آف ووٹس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور نمبر آف سیٹس کے اعتبار سے بھی نہیں ہے. ابھی 25 تاریخ کو جو نتیجہ الیکشن کمیشن میں آئے گا نا 6 سیٹوں کا, اور جتنی چیزیں اب ہم نے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے ایکسچینج بھی کر رہے ہیں, جو فارم 11 موجود ہیں اس کے مطابق, اور جتنی شکایات وہاں پر موجود ہیں اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو اس سارے عمل کے باوجود جو الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران ہوا, 5 بجے کی پوزیشن کے بعد بھی ان کی پوزیشن نمبر 1 نہیں ہے. اب یہی تو بات کر رہے ہیں ان سے کہ پہلے آپ ہمارا مینڈیٹ تسلیم کریں پھر کوئی بات ہوگی. پارٹی کے ساتھ آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو بھی آپ کو وہ اتنی خوشی سے تو میئر کراچی نہیں بنائیں گے. آپ کو اختیارات اور انتظامی معاملات پر یا مالی معاملات پہ پیچھے رکھیں گے. اگر آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں اور وہ گولڈن نمبر لے لیتے ہیں سٹی کونسل کے اندر جو آپ لوگوں کو چاہیے, تو بھی وہ آپ کو تسلیم نہیں کریں گے. تو آگے اگر آپ میئر کراچی بن بھی گئے تو مالی معاملات اور انتظامی معاملات کو ہاتھ میں لینے کے لیے کیا اعلان عمل ہے آپ؟ 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پہلا مسئلہ ہے نتیجہ. میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہم اگلی بات کیوں کریں جب تک کہ جس کا جتنا مینڈیٹ ہے وہ آ جائے اور اس کو تسلیم کر لیا جائے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے یہی وہ بات ہے جو جس کے خدشات اور یہ سب پیدا ہو رہے ہیں. ایک کنسنسس اگر ڈیولپ ہو سکتا ہو تو اس کی ایفرٹ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں.
اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی کے اپنے فورمز ہیں, پی ٹی آئی کے اپنے فورمز ہیں, ان کی اپنی لیڈرشپ ہے, ہماری اپنی لیڈرشپ ہے, پیپلز پارٹی اپنا اختیار رکھتی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں نمبر 1 یہ کہ سب ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں اور جو جیتا ہے وہ جیت جائے, جو ہارا ہے وہ ہار جائے. اور دوسری بات یہ کہ خواہش اور ریکویسٹ یہی ہے کہ کنسنسس ہو جائے. اس کے بعد ایک منٹ میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں ان دونوں باتوں میں. دیکھیں میں نے جو شروع میں آپ سب کے سامنے عرض کیا, اختلاف رائے میں برکت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے شخص دنیا میں کہ اس کو سب آتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ایسے کر, تو ہم اختلاف رائے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارا ان سے بہت چیزوں پہ اختلاف رائے رہا ہے, ہوگا, رہتا ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں. جماعت اسلامی کے کسی ممبر کے اوپر اگر پولیس کی یہ رپورٹ ہو یا تحریک انصاف کے کسی ممبر کے اوپر اگر پولیس یہ رپورٹ کرے کہ وہ یعنی کہ ایسے غیر قانونی کام میں نام نہیں بھی نہیں لیتا غیر کہ وہ ہے, تو وہ پارٹی سے اس کو خارج کیا جاتا ہے. ہم نے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, ہماری اپنی حکومت تھی, عمران خان وزیر اعظم تھے, ہماری کیبنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر اگر کبھی کوئی الزام لگا, کوئی ان کے اوپر کیس آیا, کوئی نیب کی انکوائری ہوئی, ان کو کیبنٹ سے ہٹایا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ جائیے اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کیجئے, پھر آپ واپس آ جائیے گا اگر آپ کر سکیں. یہ کئی دفعہ ہوا, کئی وزراء کے ساتھ ہوا اور کلیئرٹی مانگی گئی. یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ اگر کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی, چاہے آپ اس سے ایک غلط ہی الزام لگاؤ, آپ پہ الزام لگائے اور آپ اپنے آپ کو کلیئر. اس ملک میں کورٹس موجود ہیں, اس ملک میں سپریم کورٹ موجود ہے, اس ملک میں ادارے انصاف کے موجود ہیں, آپ کلیئر کرائیں اپنے آپ کو, پھر آ جائیں. لیکن اگر اس کے اوپر پانی پھرکا جائے اور کوئی برا, میرا نہیں خیال کہ کبھی میں نے سنا ہو کہ آپ نے سنا نہ انہوں نے کبھی سنا ہوگا کہ ہم نے کبھی ایسے کیا ہو کہ کلیئر ہی سے کوئی آ گیا ہو تو جو اتنا بڑا الزام ہے جی تو فارغ ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے میری تو انٹیگریٹی کے اوپر کوشچن کبھی نہیں ہوتا, اختلاف رائے کی کوئی مسئلہ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے سر. جی سر, مطلب یہ بات تو بالکل کلیئر ہے نا کہ میئر کے لیے اگر جماعت اسلامی سے کوئی امیدوار ہے وہ حافظ نعیم رہا, یہ تو ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے. اب آپ جس سے بھی بات کریں گے اس فیصلے کے تحت کریں گے. جی جی, جو آپ کو میئر کا عہدہ دے گا باقی باتیں بعد میں کریں گے اس طرح. جب میئر کے عہدے پر بات چیت شروع ہوگی کسی پارٹی سے, کسی ایک پارٹی سے, تو پھر ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی کی ہماری جو کراچی کی شورا ہے اس نے اور امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی منظوری دی ہے. میں خود کچھ نہیں ہوں, ہماری جماعت ہے, اس کا فیصلہ ہے. تو اور یہ بات بھی ہمارا فیصلہ, یہ فیصلہ تو اب تک ہے کہ میئر کے علاوہ ہم جو ہے نا کمپرومائز نہیں کریں گے. پہلی بات تو یہ طے ہے نا, ظاہر ہے یہ بات تو بالکل واضح ہے. لیکن میں ابھی اس پر بات ہی نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مینڈیٹ تسلیم کرو اور اس کے ساتھ کنسنسس اگر ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پارٹیوں کے اپنے اپنے فیصلے ہیں اور ہم بات اس وقت شروع کریں گے جب نتیجہ جو ہے واضح طور پر سامنے آ جائے گا. اچھا حافظ صاحب تھوڑی سی علی صاحب نے, اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں, میں صحافیوں سے بھی اور آپ سے ضرور کیجیے گا کہ یار یہ جو بات ہے نا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں گئے تو وہ کام نہیں کرنے دیں گے, تو بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے کہیں, یہ بات ان لوگوں سے کہیں کہ جو ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے حکومت چلا رہے ہیں, تو وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا تو میں یہ پیسے آپ کو نہیں دوں گا. یہ کسی کے ذات کے, کسی کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہم لیں گے. حافظ صاحب جملوں میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی. علی صاحب نے کہا کہ کمیٹی تشکیل دی جائے گی, آپ نے کہا دے دی گئی, بنا دی ہے کمیٹی, بنا دی. دو لوگ ہیں نا. آپ نے اتنے خدشات کے اظہار کیے ہیں الیکشن پر, کیا ایم کیو ایم کا جو فیصلہ تھا بائیکاٹ والا وہ درست تھا؟ میں تو چاہتا تھا وہ الیکشن لڑیں, اس لیے کہ دیکھیں ایم کیو ایم, میں چاہتا تھا کہ وہ الیکشن لڑیں اور میں نے آخر تک اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش وہ الیکشن لڑتے اور انہیں پتہ چل جاتا کہ وہ کس پوزیشن میں ہیں. انہوں نے بائیکاٹ کا جو فیصلہ کیا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے اور ان کو اختیار حاصل ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے آخری گھنٹے تک اس بات کی کوشش کی کہ الیکشن نہ ہو. اور اگر یہ کسی جینون مسئلے پر ہوتا نا تو ہم یہ بات سمجھ سکتے تھے, لیکن اگر حلقہ بندیاں مسئلہ تھا اور تھا, ہم نے تو کمپرومائز الیکشن لڑا, تو انہیں ریجیم چینج کے موقع پر کم از کم یہ کام تو کروا لینا چاہیے تھا نا. جب انہوں نے اس وقت یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن ڈیلے کروا رہے تھے, حلقہ بندیوں کے لیے نہیں کروا رہے تھے. میں ایک منٹ اس میں ایڈ کر دوں. جی دیکھیں اس کے بعد 4 حلقے ہم نے یعنی کہ فارم 11 جن کے ہمارے پاس سے وہ 4 حلقوں وہ چینج ہوئے.
उनका रिजल्ट। अभी 40 का खत लिखा हुआ है, जब वो हो जाएगा इंशाल्लाह उसके बाद क्लैरिटी आ जाएगी। जो आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट, ये क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरा ये भी हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि जो हालात हैं फेडरल गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह अगली दफा सूबाई हुकूमत भी हम बनाएंगे और फिर असल इख्तियारात देंगे मेयर को, जो भी होगा मेयर के। मेयर के इख्तियार होते कैसे हैं, डिवॉल्व होता कैसे है, आर्टिकल 140 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो इम्प्लीमेंट होता कैसे है। आपने 39 सीटें ली हैं, कैसे सूबाई हुकूमत, आपने बल्दियात में 39 सीटें ली हैं 40, चलिए कैसे सूबाई हुकूमत बनाई? ये सवाल मुझसे 2015 में भी पूछा अभी भी गया कर रहा हूं सर। अब मैं आपको जब अगला इलेक्शन होगा फिर जवाब दूंगा। मेरा सवाल ये है कि आपके पास पीपल्स पार्टी आई थी तो उसमें भी डेडलॉक हो गया था जो आपसे मुलाकात उन्होंने की थी। आज भी आप उम्मीद आपको है या आप मायूस होके जा रहे हैं? नहीं, देखें, उनसे भी हमने एक ही बात कही थी कि नतीजा सही करो। यहाँ भी हमने पेशरफ्त की है कि नतीजा सही करने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन के लिए कमेटी तक बना दी है। तो मेरा तो ख्याल है कि उनसे हमने कहा, उन्होंने, देखें ये बात जितनी है वो है कि उसके बाद उन्होंने अपना एक जेस्चर दिया कि मजीद जो है वो कब्जे कुछ रुके, लेकिन अभी भी हमें खतरा है। जब तक आरोज के पास मामला है, हमें तो पता है कि आरोज कितने इन्फ्लुएंस हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो हमारे मैंडेट का। और हमने उनसे बात ही ये की थी कि भाई सारी बातें बाद में होंगी, पहला काम तो ये करें कि आप नतीजा ठीक करें। और आज हमने यहाँ पेशरफ्त की है और दरख्वास्त हमने कंसेंसस के लिए जो हमारे नुक्ता नज़र है वो इनके सामने पेश कर दी है, ये अपना फैसला करेंगे। सिलेक्शन को रद्द करते हैं तो आप लोग बतौर पार्टी इलेक्शन रद्द कर रहे हैं या इसमें अभी साथ जा रहे हैं? देखिए मैं आपको ये अच्छा सवाल आपने किया। इलेक्शन सिंध में 2 फेजेस में हुआ। जो पहला फेज हुआ वो भी आपकी कैमरा की आंख में दिखाया, उसमें खून खराबा भी दिखाया, उसमें एक मज़ाहिया बनने के, वैसे तो बड़ी अफसोसनाक थी लेकिन पढ़ने से बड़ी मज़ाहिया खबर थी। कश्मीर में डाकुओं की और पुलिस की बातचीत तय पा गई, डाकुओं ने डिब्बे वापस कर दिए। ये अखबार की खबर नहीं, टीवी की भी खबर थी कि कश्मीर में डाकू और पुलिस की आपस में बातचीत हो गई है और डाकुओं ने बैलेट के डिब्बे वापस कर दिए। इलेक्शन खत्म होके रात को 10 बजे चला। तो ये इलेक्शन भी देखा हमने, उस वक्त भी मुस्तरद किया था। हमारी जीडीए हमारी पार्टनर थी है, वो जीडीए वालों के साथ हमने उसी वक्त कह दिया था। और अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम इसके ऊपर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इतने थे कि मैं असद उमर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडोर्स कर दिया। मैंने उसी दिन कह दिया था कि इलेक्शन तो वही नहीं है, ये तो तमाशा हुआ है। जो 11:30 बजे तक, 10:30 बजे तक तो पोलिंग ही शुरू नहीं हुई, 12:30 बजे आधे से ज्यादा शहर में पोलिंग शुरू हुई। जो तमाशे देते रहे, वो मास्क लगा के लोग घुस रहे हैं, ठोक रहे हैं, मार रहे हैं, ठप्पे, सारी दुनिया ने तमाशा देखा। देखिए वो अपनी जगह हम जारी रखेंगे, लेकिन प्रोसेस तो है ना, ये ट्रांसपेरेंसी लाएंगे तो। इस इलेक्शन में आपने डाकू किसको कहा है? हाँ, ऊपर से 780 काटे चले जाते हैं। आपको पता है हाफिज भाई, ये सुने, मैं अब आपको ये ऑन एयर कई दफा कह चुका हूँ आपको। दादू में आज से ये सैलाब से पहले जो दादू अल्हम्दुलिल्लाह मेहर हम जीत गए, वहाँ हमारी टाउन कमेटी भी आ रही है और हैदराबाद में भी माशाल्लाह हमने, अच्छा हमारा तीसरा टाउन भी आ जाएगा। 2 टाउन तो हम जीत चुके, स्वीप ही कर गए, शाह फैसल और फैसलाबाद, और अभी इंशाल्लाह सरफराज टाउन भी आ जाएगा। उसमें भी ये 2 नंबरी कर रहे हैं, उसमें एक आदि उसी के ऊपर 2 उसी पे ये खेल रहे हैं, इंशाल्लाह वो आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, दादू में जनाब अभी फ्लड से पहले लोगों ने एक पुरअमन मुजाहरा किया, पुरअमन मुजाहरा पानी की किल्लत में। इन्होंने 3-4 का नाम लेके 375-380 लोगों पे एटीए काट दी, उसमें लिख दिया नामालूम अफराद। जो जाए उधर सिर्फ फॉर्म लेने इलेक्शन का, उसको अरेस्ट कर लेंगे, तुम एटीए में हो, 780 लगा हुआ तुम पे। अच्छा अली भाई, तो इस तरह का इलेक्शन नहीं होता। से एक सवाल ये है कि जिस तरह आप लोगों की रिलेशनशिप की आप बात कर रहे हैं, जो आम इंतखाबात बहुत जल्द होने जा रहे हैं, तो क्या उसमें जमात इस्लामी और पीटीआई सिंध में कोई सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करने जा रहे हैं? मंच में खेल रहे हो फैज, अभी इसका तो अभी ये मैंने खत्म हो जाए लड़ाई तो। अच्छा एक बात अली भाई, ये हम जो अभी हमारे साथ लोगों ने एहतजाज किया, अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल किया, लेकिन मैं ये ज़रूर मुतालबा करूँगा कि इस पर जो FIR काटी गई हैं और वो दहशतगर्दी की क्लॉज तक लगा दी गई है, उसको हुकूमत को चाहिए कि अली ज़ैदी
صاحب پر بھی اور جو بھی ہمارے جماعت اسلامی کے کارکنوں پہ بھی لگائی گئی ہے اس کو واپس لیا جائے. تھینک یو. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی مشترکہ نیوز کانفرنس جاری تھی جس پر انہوں نے کہا کہ سیاست میں اختلاف رائے ہوتا ہے, بلدیاتی الیکشن کے نام پر ڈرامہ ہوا ہے, جبکہ سیاست میں اختلاف رائے ہونا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس میں برکت ہو. فارم 11 موجود ہے, 40 کے قریب یوسیز پر ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے. آپس میں بیٹھنے کا مقصد ملک کی بہتری ہونا چاہیے.